محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل 20 چینل میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال ہے۔ رمضان مبارک کے مقدس اور پاکیزہ ایام آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج 27ویں تاریخ ہے۔ رمضان مبارک کی سلسلہ وار کڑیوں میں سے 27ویں کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے قرآن کی سورتیں چھوٹی اور بڑی کیوں ہوتی ہیں، اور قرآن کے تعلق سے دیگر معلومات۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ اللہ رب العزت کی حقانیت اور اس کی صداقت پر بھرپور ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مقدس کو کلام الہی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ قرآن مقدس جس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن بہت ہی بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ظاہری اصلاح کے لیے بھی نازل فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ باطنی اصلاح کے لیے بھی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن جب خدا کا کلام ہے تو نازل کیسے ہوا، اس کے نزول کی کیا کیفیت تھی اور کس طریقے سے یہ نازل ہوا۔ اس سلسلے میں علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں یکبارگی لائے، اور پھر اس کے بعد حسب ضرورت حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 23 سال 5 مہینے اور 5 دن میں قرآن مقدس لے کر نازل ہوتے رہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ شب قدر سے شروع ہوا، جس کی تصدیق باری تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اس مقدس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ اسی نزول کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن شریف طویل عرصے میں مختلف انداز سے نازل ہوتا رہا۔ کبھی مکمل سورت نازل ہوئی، کبھی سورت کا کچھ حصہ، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت نازل ہوتی رہی۔ اور روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیک وقت متعدد آیتوں کا بھی نزول ہوا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں مقام پہ رکھ دو اور اس آیت کو فلاں آیت سے متصل کر دو۔ ایسا نہیں تھا کہ سب کو ایک ساتھ جیسے چاہا جمع کر دیا، بلکہ ان میں ترتیب اور تعلق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہی وہ ترتیب و تعلق ہے جس نے قرآن مقدس کو ایک حسین اور دلکش موتی کی طرح سے ایک مالے میں پیرو دیا ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن شریف کی ترتیب خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے۔ اسے صحیفہ عثمانی یا صحابہ کرام کی خیال افرینی کہنا سراسر غلط اور باطل ہے، جیسا کہ بعض عیسائی رائٹرز، مفکرین اور مستشرقین اس تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط اور باطل ہے۔ پورا قرآن خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں جمع ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس کی نشر و اشاعت کا کام کیا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سورتیں چھوٹی اور بڑی کیوں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں بعض سورتیں بہت لمبی ہیں اور بعض بہت چھوٹی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کو دیکھیں تو یہ 2 پارے
اور تقریباً 8 رکوع پر مشتمل ہے، اور سورہ والعصر اور سورہ کوثر وغیرہ کو دیکھیں تو یہ 2 لائن پر بھی مشتمل نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بعض صورتیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور بعض بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تو آخر اس چھوٹی بڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صورتوں کے چھوٹی اور بڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں بہت طویل اور بڑے بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں، تو ان مضامین کی طوالت کی وجہ سے وہ صورتیں بڑی ہو گئی ہیں، اور بعض میں بہت مختصر مضمون واضح کیا گیا ہے، تو اس اختصار کی وجہ سے بعض صورتیں چھوٹی ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے صورتوں کے چھوٹی اور بڑی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی حکم تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور کہیں اجمالاً بیان کیا گیا ہے، کہیں متوسط طور پر اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ انسانوں کے مزاج اور اس کے ذہن کے بالکل مطابق ہے۔ انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، انسان کا ذہن مختلف ہوتا ہے۔ بعض انسان کو اشاروں میں کوئی بات کہی جائے تو وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، بعض کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ روشنی ڈالنی پڑتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں سماج اور معاشرے میں جن کو کوئی بات سمجھانے کے لیے تفصیل سے ہر ایک جزئیہ کو اور ہر ایک بات کو واضح کر کے سمجھانا پڑتا ہے، اور بعض لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جنہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے بہت ہی وضاحت اور تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انسان کی طبیعتیں چونکہ مختلف ہیں، انسان کا ذہن مختلف ہے، اور یہ قرآن چونکہ کسی ایک خاص طبقہ کے لیے، ایک خاص علاقہ کے لیے اور ایک خاص ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ھدی للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور انسانوں میں ہر طبقہ کے لوگ آتے ہیں، اس لیے ان طبقات کی رعایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے کسی بات کو کہیں پر اشارے میں بیان فرمایا، کسی دوسرے مقام پر اس پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالی، اور کسی مقام پر اس پر اور زیادہ روشنی ڈالی۔ تو جس طریقے سے احکام پر روشنی پڑتی گئی، اسی اعتبار سے صورتوں کی بڑائی اور چھوٹائی بھی وجود میں آئی۔ اس وجہ سے بعض صورتیں بڑی ہوئی اور بعض صورتیں چھوٹی قرار پائی ہیں۔ قرآن مقدس کے قارئین اور سامعین یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے، تو مکی اور مدنی سورت کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مکی سورت ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، قرآن مقدس 23 سال 5 مہینے 5 دن میں نازل ہوا، تو اس 23 سال کا جو عرصہ ہے یہ کچھ مکہ میں بسر ہوا اور کچھ مدینے میں بسر ہوا۔ تو مکہ معظمہ میں جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں، اور پھر ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں کہلائیں۔ آمزی کے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ ہی میں کیوں نہ موجود ہوں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد اگرچہ مکہ میں صورت نازل ہوئی مگر وہ بھی مدنی ہی کہلائی۔ تو اس فرق کو ملحوظ نظر رکھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کون صورت مکی ہے اور کون صورت مدنی ہے۔ یا مکی صورت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی صورت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ قرآن مقدس کے تعلق سے یہ دو چند اہم اور بنیادی معلومات تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں اور آپ کو قرآن سے بے پناہ محبت کا جذبہ عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلب کو، اپنی روح کو اور اپنے گھر کو منور و مجلہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔